محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. نہیں کہ عام مہینوں میں جیسے ہمارا نفس چاہتا ہے ہمیں بہکا دیتا ہے, ہمیں جو ہے بھٹکا دیتا ہے اور ہمیں گناہوں کی طرف جو ہے ملوث کر دیتا ہے, اگر وہی حال ہمارا رہا تو پھر ہم متقی نہیں بن سکتے, پرہیزگار نہیں بن سکتے. بلکہ اس مہینے میں ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ ماہ مقدس ہے, ہمارے ہر ایک اعضاء کا روزہ ہے, لہٰذا اگر ہم آنکھ سے برائی کرتے ہیں تو ہمارا روزہ کمزور ہو جائے گا, اگر ہم ہاتھ سے برائی کرتے ہیں تو ہمارا روزہ کمزور ہو جائے گا, ہم کان سے برائی کرتے ہیں تو ہمارا روزہ کمزور ہو جائے گا. تو لہٰذا اگر ہم اپنے روزے کا اہتمام کریں گے اور اپنے روزے کو بالکل جس طریقے سے رب رسول نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کر کے اس کا اہتمام کریں گے تو یقیناً ہم اور آپ متقی بن جائیں گے, پرہیزگار بن جائیں گے. مگر ہوتا یہ ہے کہ ایک مہینہ جو ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس میں کچھ خوش نصیب لوگ ہیں جو گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں, برائیوں سے دور رہتے ہیں. پھر جو ہی جو ہے عید کا چاند نظر آتا ہے پھر جو ہے ان کی جو ہے پرانی حالت واپس لوٹ آتی ہے اور وہی طرز عمل پھر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. تو مسلمانوں, اگر ہم اور آپ اس ماہ مقدس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح ماہ مبارک میں روزے کا اہتمام کر کے ہم گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں, تو اگر اسی طرح دیگر مہینوں میں بھی ہم کوشش کریں گے تو یقیناً ہم پرہیزگاروں میں سے ہو جائیں گے, متقیوں میں سے ہو جائیں گے. اور جو پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا ہے, جو متقیوں میں سے ہو جاتا ہے, وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے اللہ ساری اپنی نعمتیں ان کے قدموں کے ٹھوکر میں ڈال دیتا ہے. پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین میں ٹھوکر مار دے تو زمین خزانہ نکال دیتی ہے. مسلمانوں, آج دور حاضر کا آپ جو ہے حالات کا معائنہ کرے, جائزہ لیں تو مسلمانوں کا حال کیا ہے. ہر جگہ مسلمان پریشان نظر آتے ہیں, ہر جگہ لاچار بے بس اور مظلوم نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے رب رسول کے احکامات کو بھلا دیے ہیں, ہم نے جو ہے نفسانی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارا ہر وہ کام رب رسول کے قوانین کے خلاف ہوتا ہے, ہمارا ہر عمل رب رسول کے قانون کے خلاف ہوتا ہے. تو مسلمانوں, یہ تو رب کا وعدہ ہے کہ رب کے ناراضگی کی 3 علامتیں ہیں کہ جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو ظالم بادشاہ مسلط فرما دیتا ہے. اب کیا یہ بات ہم سے آپ سے چھپی ہوئی ہے؟ یقیناً ظالم حکمران ہم پر مسلط ہو گئے ہیں. تو کیا وقت نہیں آیا ہے کہ ہم ماہ رمضان المقدس میں روزے کا اہتمام کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں, اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں تاکہ رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم پر جو ظالم حاکم مسلط فرمایا ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے. مگر ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے, ہمیں تو کوئی خیال ہی نہیں ہے. تو مسلمانوں, جب تک ہم خود کو بدلنا نہیں چاہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں نہیں بدل سکتی, اس لیے کہ رب نے ہمیں اختیار دیا ہے, ہمیں محتاج نہیں بنایا ہے. اگر ہم چاہیں رب کو منانا تو منا سکتے ہیں, رب مان جاتا ہے, مگر شرط یہ ہے کہ ہمیں منانے کی کوشش کرنی ہوگی, ہمیں منانا پڑے گا. ہم تو مصلی میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں, ہم تو سجدے میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں, ہم ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کا اہتمام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر ہم جو ہے دنیا میں ذلیل و خوار نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے, ہم دنیا میں رسوا نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے, لوگ ہمیں گری ہوئی نظروں سے نہیں دیکھیں گے تو کیا ہوں گے. مسلمانوں, یاد کرو ہماری تاریخ پرانی ہے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ ہمیں امین سمجھتے تھے, بھلے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا, اگر اس کو کوئی چیز کسی کے ذمے رکھنی ہوتی تو وہ مسلمانوں کا تعین کرتا تھا. وہ جانتا تھا مسلمان اپنی جان دے دے گا, لیکن میں جو چیز ان کے حوالے کر دوں گا وہ اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کرنے دے گا. مسلمانوں, لیکن آج ہم نے خود کو بدل ڈالا ہے اور ہمارے سارے عمل, ہمارے سارے امور اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف, حدیث کے خلاف. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ اس حال میں ہیں. تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمارے حالات
حالات کو بدل دے تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے اور ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے اور اپنے رب رسول کی طرف پلٹنا ہے، کیونکہ رب رسول کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ خوف نہ کھاؤ، سستی نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی کامراں ہوگے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ایمان والا بننا شرط ہے، ایمان کو مضبوط بنانا شرط ہے۔ اب ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے، بھلے ہم کلمہ پڑھ لیں، ہمارا ایمان بہت کمتر، بہت ہی ناقص ہے، اور ایمان اگر مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ مہربان ہوتا ہے، غیب سے مدد فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کی غیب سے مدد فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آج بھی اس پر قادر ہے کہ اس کا ایمان والا بندہ اگر اس سے مدد طلب کرے تو وہ مدد فرماتا ہے، مگر ہمارا ایمان تو کمزور ہے، ہمارا تو بھروسہ بہت ہی کمزور ہے، ایمان بہت ہی ناقص ہے۔ ہم نے تو اپنا پورا بھروسہ دنیاوی چیزوں پر کر رکھا ہے، دنیاوی لیڈروں پر کر رکھا ہے۔ تو مسلمانوں اپنا ایمان پختہ کرو، اپنا عقیدہ مضبوط کرو، اپنے رب وحدہ لا شریک پر بھروسہ رکھو، ان پر مکمل پختہ ایمان رکھو، اس کے رسول سے سچی محبت کرو، ان کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے سچی محبت کرو، اور ان کی تعلیمات کو خود پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، پھر دیکھو کہ حالات بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ ہم نے تو آج اپنے بچوں کو دنیاوی علوم سکھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کے لیے، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر دین کا علم سکھانے کے لیے 100 200 500 1000 خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بتائیں پھر جب ہمارا یہ حال ہے، پھر ہمارے آنے والی جو نسل ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو مسلمانوں غور کرو، ہوش کے ناخن لو، اگر آپ اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں اور ظالم بادشاہوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ شریعت مطہرہ پر، مذہب اسلام پر اسی طرح سے عمل کرو جس طرح سے میرے نبی نے بتایا، جس طرح سے صحابہ نے کر کے دکھایا، بزرگان دین اولیاء کاملین نے کر کے دکھایا ہے۔ اور اگر ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے تو یہ حال جو ہے اسی حال میں ہم ہوں گے، یہ حالت میں تبدیلی نہیں ہوگی اور ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ تو مسلمانوں آپ اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رب رسول کے فرامین پر عمل کریں اور صحابہ کے طریقے پر چلیں، بزرگان دین کے طریقے پر چلیں، اور یقیناً جب ہم اس چیز پر عمل کر لیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد بھی فرمائے گا اور ہمیں دنیا میں عزت و سربلندی بھی عطا کرے گا۔ تو سامعین حضرات پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1903 ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا نہیں چھوڑتا تو رب تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو مسلمانوں میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں، پرہیزگار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور روزے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا تو ہم روزے دار ہو گئے اور رب رسول کو ہم نے راضی کر لیا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا ہے تو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام بھی کرنا ہے، ہمیں حرام خوری سے بچنا ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، دغا بازی کرنے سے بچنا ہے، ہر اس فعل سے، ہر اس عمل سے، ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے رب رسول نے روکا ہے۔ اگر ہم اس سے نہیں روکتے ہیں تو یہ ہمارا بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا کوئی کام نہیں آئے گا، وہ روزے ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ تو مسلمانوں ضروری ہے کہ اگر ہم روزے دار ہیں تو پھر روزے کا اہتمام کرنا پڑے گا اور روزے کی قدر کرنی پڑے گی، اور جو ہے پھر ہم روزے اس طریقے پر رکھیں جس طریقے سے رکھنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، رب رسول نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ مگر آج ہم نے فقط اس چیز کو روزہ سمجھ کر کے رکھا ہے کہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، بھلے ہزاروں جھوٹ بولے، بھلے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے، بھلے
یتیموں پر دباؤ ڈالیں، بھلے سائلوں کو جھڑکیں، بھلے جو ہے غریبوں کو ستائیں، اور اس کے باوجود ہم نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، تو ہم یہ گمان کرتے ہیں، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ میں تو بڑا روزہ دار ہوں۔ ہرگز نہیں مسلمانوں، اگر آپ روزہ دار بننا چاہتے ہیں تو روزہ دار بننے کے لیے جو شرائط ہیں آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ کو محتاجوں کا خیال رکھنا پڑے گا، ان کی دل شکنی سے، مومنین کی دل شکنی سے آپ کو بچنا پڑے گا، آپ کو پڑوسیوں کو ستانے سے بچنا پڑے گا، آپ کو یتیموں پر دباؤ ڈالنے سے بچنا پڑے گا، سائلوں کو جھڑکنے سے بچنا پڑے گا، جھوٹ بولنے سے، دغا کرنے سے بچنا پڑے گا۔ جب آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو یقیناً رب تو فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی میں سے ہو جاؤ، پرہیزگاروں میں سے ہو جاؤ۔ تو یقیناً آپ اگر سچے دل سے روزے کا اہتمام کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل آپ پر ہو جاتا ہے کہ آپ پرہیزگار بن جاتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں۔ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1801 ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور مفہوم حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، حصول ثواب کے لیے اللہ پر ایمان رکھ کر عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اور ایسے ہی جو شخص ماہ رمضان المبارک کے روزے کا اہتمام کرے گا ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مسلمانوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے کتنی بابرکت والا مہینہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس ماہ مقدس میں، اسی حدیث میں دو بشارتیں ہیں کہ اگر شب قدر میں آپ جاگ کر رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش کی جو ہے بشارت مل رہی ہے، اور اگر آپ رمضان المبارک کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں آپ کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو جن کے اگلے گناہ بخش دیا جائے، پچھلے گناہ بخش دیا جائے، تو کیا رب تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نہیں عطا فرمائے گا؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے محبوبہ میں نہیں شامل فرما لے گا؟ یقیناً شامل فرما لے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، تو آپ ماہ رمضان المبارک کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں، شب قدر میں جاگ کر کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب ہم اور آپ یہ کام کر لیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں عزت و سربلندی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی بے شمار انعامات و اکرامات سے نوازے گا۔ میں اپنے بیان کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا کر لیں۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، جو میں نے حدیث نمبر 1801 بیان کیا ہے وہ 1801 نہیں بلکہ 1901 ہے۔